اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ کل پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی مؤمنین کے لیے جو ہے جنگ میں جو ہے کافی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ہی طاقتور اور عزیزاً اور صاحب اقتدار بھی ہے، اس دنیا کا مالک بھی ہے۔ اب آگے اہل کتاب کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور جن اہل کتاب نے دشمنوں کی مدد کی تھی تو مِن صَيَاصِيهِمْ، تو اللہ نے ان کو کیا کیا کہ ان کو اپنے ہی قلعہ سے ان کو نیچے اتار لایا کہ فی قلوبہم الرعب فریقا، کہ اور کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر ایسا رعب ڈال دیا کہ فریقا تقتلون، ان میں سے کچھ مسلمان یعنی ان لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا، اور وتأسرون فریقا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ جی یہاں پر دیکھیے کہ ایک الفاظ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہی قلعہ سے ان کو نیچے اتار لیا، تو یہاں پر بنو قریظہ اس سے مراد ہے۔ بنو قریظہ جو ہے یہ بھی ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں یہ ہوا تھا کہ یہ جو ہے یہودی تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا تھا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب جنگ احزاب جب شروع ہوئی تو شروع ہونے کے بعد یہ جو یہودی جو ہیں ان دشمنوں سے مل گئے، ان سے جو ہے بات چیت کرنے لگا، اور یہ منصوبہ بنانے لگا کہ مسلمانوں کو جو ہے پیچھے سے جو ہے ان کے پشت سے یعنی پیچھے سے جو ہے ان کو جو ہے چھرا جو ہے گھونپا جائے، ان کے اوپر حملہ کیا جائے پیچھے سے، یہ منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ تو جب جنگ احزاب جب جو ہے سمجھیے کہ جیت گئے، ان کو فتح مل گئی، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے لگیے، آپ ان کے پیچھے جو ہے لگیے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام ان کے جب پیچھے لگے، ان کے اوپر حملہ کیے، تو یہ لوگ کیا کیے کہ اپنے قلعہ کے اندر بند ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے، اور تمام صحابہ کرام جو ہے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا۔ اب گھیرنے کے بعد 1 مہینہ تک ان کو ایسے ہی رہنا پڑا، یعنی کہ یہودی لوگ جو اندر تھے قلعے کے اندر، اور 1 مہینہ تک تمام صحابہ کرام جو ہے رات دن پہرہ داری کر رہے تھے۔ 1 مہینہ کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہار گئے، آپ لوگ جیت گئے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کیا اس پہ ہم راضی ہیں۔ کیا ہے؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں میں جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو نابالغ بچیاں ہیں اور عورتیں جو ہیں ان کو جو ہے قیدی بنا کے رکھ لیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوا۔ تو اس فیصلے پہ انہوں نے کیا کہا یہودی لوگ، ہم راضی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ لوگ جو ہے نکل کے آئے، اور جتنے بھی مرد تھے ان کو قتل کیا گیا، اور جو نابالغ بچیاں تھیں، عورتیں جو تھیں ان کو جو ہے قیدی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے اپنے پاس۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ نے تم کو ان کے زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا جو ہے تم کو وارث بنا دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنے لوگ جو جنگ میں تھے ان کو، جو مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، نابالغ بچیاں تھیں، عورتیں تھیں، ان کو قیدی بنا کے لایا تھا، تو ان کے گھر بھی جو ہے مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا تھا، ان کا مال بھی جو مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا تھا، زمین بھی جو مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا تھا، اس کی طرف اشارہ کر۔ اب آگے کہا کہ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی اللہ تعالیٰ تم کو مالک بنائے گا عنقریب، جو خیبر کے تعلق سے، یعنی اس بنو قریظہ کے بعد جو ہے سمجھیے کہ 7 سال کے بعد غزوہ خیبر جو واقع ہوا، اور غزوہ خیبر میں بھی جو ہے یہودی تھے، تو وہاں سے جو ہے یہودی لوگ سازش کرتے تھے، منصوبہ بناتے تھے، اور وہاں سے جو ہے لوگوں کو بھیجتے تھے تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو 7 سال کے بعد جو ہے یا 10 سال کے بعد جو ہے غزوہ خیبر جو ہے فتح ہو گئی، اور جو تمام کے تمام زمین جو ہے جو مال غنیمت تھے سب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ تو سمجھیے کہ 7 سال پہلے خوشخبری دے رہے ہیں
کہ وہ ارضا لم تطئوها، ان قریب جو ہے تم ایسی زمین کا بھی مالک بنو گے جو خیبر کے جو زمین ہے جہاں پر یہودی رہتے اس کے بھی تم لوگ مالک بنو گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے، یہ ہر چیز پر جو ہے قادر مطلق ہے۔ اب یہاں سے جو ہے اس رکوع سے جو ہے سمجھیے کہ ازواج مطہرات کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام ازواج مطہرات یعنی بیویوں سے کہیے کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر وہ دنیاوی زندگی کی جو ہے چاہتی ہے کہ ہم کو خوب دنیا کے اندر جو عیش و آرام ملے، خوب پیسہ ہو، خوب جو کھانے پینے کی چیزیں ملیں، اور وزینتہا اور دنیا کی زیب و زینت اگر وہ چاہتی ہیں تو فتعالین، تو ان سے کہیے کہ آؤ، امتعکن، ہم تمہیں جو ہے اچھے تحفے کے ساتھ، واسرحکن سراحا جمیلا، ہم تمہیں کچھ تحفہ دے کے خوبصورت انداز میں ہم تم کو رخصت کر دیں گے۔ کیا ہے؟ رخصت کر دیں گے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب غزوہ احزاب بھی جیت چکے تھے اور بنو قریظہ بھی، تو جب جو ہے مال جو ہے خوب جمع ہو گیا تھا، اب جو ہے جتنی بھی بیویاں تھیں ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، ایسے تو جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا ہے، تنگی میں ہو پریشانی میں ہر حال میں ساتھ دیا، لیکن اس میں یہ ہوا کہ دیکھا کہ مال جو ہے بہت جمع ہو چکا ہے، مال غنیمت بہت آ چکا ہے، تو اب ہو سکتا ہو کہ اللہ کے نبی جو ہے ہمارے نار و نفقہ میں کچھ اضافہ کر دے، اور تمام بیویاں کہنے لگی کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے جو عورتیں ہیں، وہ بادشاہوں کی جو بیویاں ہیں، وہ لوگ جو ہے ہاتھ میں کنگنیں پہنتی ہیں، ان کے پاس جو ہے کنیزیں ہیں کام کرنے کے لیے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اب جو ہے مال آیا ہے تو اس میں سے ہم لوگ کو کچھ بڑھا دیجئے، کچھ اضافہ دیجئے، اور جو کچھ جو ہے جو نابالغ عورتیں ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کو ہمارے اس میں دے دی، وہ ہماری کام کریں گے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کہنے لگی، یعنی مال دیکھنے کے بعد لالچ آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہر ایک انسان کے اندر، تو بیویاں تھی، انسان کی ایک عادت ہوتی ہے، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ آیت جو ہے نازل ہوئی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے مال میں اضافہ کیجیے، جو ہے ہم بھی جو ہے اپنے ہاتھوں میں جو کنگن پہنے، ہمارے پاس بھی جو ہے خادمہ ہوں، کنیزیں ہوں، تو ان سے کہیے کہ آپ جو ہے اگر آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس تنگی میں بھی تو آپ رہیے، نہیں تو ہم آپ کو جو ہے اچھے انداز میں کچھ تحفے دے کے آپ کو اس گھر سے رخصت کر سکتے ہیں، یعنی طلاق دے سکتے ہیں، یہ کہنے کا مطلب جی۔ اب آگے فرمایا کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر وہ اللہ پر وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول پر اور وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ چاہتی ہوں کہ ہمارا آخرت میں کچھ حصہ ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، تو یقین جانو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا بہت بھاری جو ہے انعام رکھے ہیں۔ کیا ہے؟ جو عورتیں دنیا کے اندر جس حال میں بھی ہیں، جو ان کے شوہر کھلا رہے ہیں اس پہ خوش ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے جو ہے آخرت میں جو ہے اچھا اجر رکھا ہے، اور بہت بھاری انعام ہم نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یعنی تمام بیویوں سے مخاطب ہیں کہ من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، تم میں سے کوئی بھی اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہم جو ہے کھلے عام عیاشی کریں، خوب مزے کی زندگی گزاریں، آپ اگر چاہتی ہیں تو یاد رکھیے کہ یضاعف لہ العذاب ضعفین، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل عذاب دیں گے۔ کیا دیں گے؟ ڈبل۔ یہ یعنی کہ اللہ کے نبی کے جو جتنے بھی ازواج مطہرات تھے ان سے مخاطب ان لوگوں سے کہتے ہیں جی۔ اور وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یقیناً جانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کسی کو جو ہے ڈبل عذاب دیں گے، اللہ تعالیٰ کسی کو چاہیں گے تو جو ہے کم عذاب کر دیں گے جی۔
تو سمجھیے کہ اس رکوع کے اندر اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تمام ازواج مطہرات جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے شکایت کرنے لگی تھی، تو فوراً جو ہے آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں ان سے کہیے کہ اگر تم کو رہنا ہے تو اسی تنگ دستی میں رہو، نہیں تو ہم آپ کو امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، جمیلا کے معنی آتے ہیں خوبصورت انداز میں، کچھ تحفے دے کے ہم آپ کو اپنے گھر سے رخصت کر دیں گے، یعنی آپ کو طلاق دے سکتے ہیں۔ تو تمام ازواج مطہرات جو کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بیوی ہیں، ہمیں تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم آپ کی بیوی ہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم جس حال میں بھی ہیں اللہ سے خوش ہیں، اب اسی حال میں ہم رہیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔